چل درود شریف پڑھنے سے تیرے ظاہری گناہ معاف ہو گئے، وہ جو تیرے باطنی گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، جیسے بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، شہوت ہے، یہ تو تیرے دل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو درود شریف پڑھنے سے نہیں جائیں گے۔ کیا کوئی آیتیں پڑھنے سے یا درود شریف 20-25 ہزار پڑھنے سے قلب جاری ہو جاتا ہے؟ نہیں، اللہ کا قانون ہے نا کہ جو اللہ کا اذن لے کے آئے گا وہ آپ کے قلب کو بیدار کرے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر 20-25 ہزار درود پڑھنے سے ہو جاتا تو لوگ 20 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، جب ان کا 25 ہزار مکمل ہو گیا ہوتا تو قلب جاری ہو گیا ہوتا۔ کس کا ہوا؟ جو آدمی عام انسان جو ہوتا ہے، جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو یہ درود و سلام فرشتے حضور تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب تو ذاکر قلبی بن جاتا ہے تو تیرا درود ڈائریکٹ حضور کے پاس جاتا ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم جی شاہ نورانی گئے تھے 1985-86 میں، شاید ندیم بھائی بھی ساتھ تھے، تو ایک چبوترا سا تھا، لاہوت لامکاں کے جو پہاڑ تھے ادھر ادھر، ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا، بانس کے اوپر چٹائی ڈالی ہوئی تھی، چھوٹی سی ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ وہاں پر مغرب کے بعد الاؤ نہیں ہے کسی کو جانا، جنات مار دیتے ہیں بندے کو، لیکن ہم لوگ چلے گئے، ندیم بھائی نے کہا نہیں ہم جائیں گے، تو ہم چلے گئے ان کے ساتھ۔ اب وہ میں لیٹا ہوا تھا اور نعت پڑھ رہا تھا، تو ندیم بھائی نے مجھے کہا کہ تم ذاکر قلبی ہو؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں ذاکر قلبی ہوں۔ کہنے اچھا پھر ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ذاکر قلبی ہے اس کا درود حضور پاک خود سنتے ہیں، اور جو عام آدمی ہوتا ہے اس کا ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ جن کا کوئی پیر نہ ہو وہ روزانہ درود شریف پڑھتا رہے، ہاں درود شریف پڑھتا رہے، اس کا ثواب اور رحمت ملتی رہے گی، لیکن رحمت ملتی ہے، ہدایت نہیں ملتی درود شریف سے۔ آپ کروڑوں دفعہ پڑھ لیں، ہدایت تو وہی طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ آپ ادھر ادھر لگ رہے ہیں، یہ آیت پڑھ لوں، یہ درود شریف پڑھ لوں، ابے پہلے وہ تو کر جو قرآن نے کہا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ قرآن نے نہیں کہا کہ مسلمان بننے کے لیے درود پڑھ لے ساری، قلب کو منور کرنا ہے، قلب کو روشن کرنا ہے۔ وہ درود شریف بعد میں سونے پہ سہاگا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ جب تک تو شریعت میں ہے تو افضل ترین عبادت درود شریف ہے، لیکن جب تو طریقت میں داخل ہو گیا، ذاکر قلبی بن گیا، تو پھر افضل ترین عبادت ذکر قلب ہے اور درود شریف اس کا وسیلہ ہے۔ پھر درود شریف دوسرے نمبر پر آ گیا۔ تو جو ذاکر قلبی نہیں ہے اس کے لیے درود شریف جو ہے افضل ترین عبادت ہے۔ لیکن بات ہم کر رہے ہیں ہدایت کی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی تو شریعت میں ہے وہی تیری منزل ہے، ہم صاحب ایمان ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو صاحب ایمان ہونے کے لیے درود شریف سے آگے بھی بڑھنا پڑے گا نا، آپ کو ذکر قلب کی طرف جانا ہوگا کہ دل میں اللہ اللہ ہو، زبان پر اللہ کے رسول کا نام ہو، یہ بہتر ہے۔ لیکن دل آپ کا غافل ہو، زبان پر ہی ہے حضور کا نام، بس ہو گئی رحمت تھوڑی بہت۔ بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ، ایک درود پڑھو 10 رحمتیں ہوتی ہیں، بہت رحمت ہو گئی ہوگی اب تو۔ ابے تو 2000 گناہ کرتا ہے، 10 رحمت پر خوش ہو رہا ہے، گناہ تیرے 2000 ہیں اور رحمتیں پڑھی ہیں 10، تو 1990 گناہ کہاں جائیں گے؟ اچھا، اب رحمت سے مراد کیا ہے؟ رحمت سے مراد ہے گناہوں کی معافی، رحمت سے مراد چل درود شریف پڑھنے سے تیرے ظاہری گناہ معاف ہو گئے، وہ جو تیرے باطنی گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، جیسے بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، شہوت ہے، یہ تو تیرے دل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو درود شریف پڑھنے سے نہیں جائیں گے، یہ تو اسی وقت جائیں گے جب تیرا قلب روشن اور منور ہوگا۔ جب قلب روشن اور منور ہوگا، مرشد پاک صاف کر دے گا، پھر اللہ کا نام اس میں چلا جائے گا، تکبر پھر بھی آئے گا، لیکن وہ دل میں اللہ وہ ہو رہی ہے، وہ اس کو باہر پھینکتی رہے گی۔ حسد آیا، اللہ انہیں باہر پھینک دیا، تکبر آیا، اللہ انہیں باہر پھینک دیا۔ اس طرح تیرا سینہ اس وقت محفوظ ہوگا، اور تیرے دل میں نور ہی نہیں ہوا، درود شریف بھی چلتا رہا، تکبر بغض اناد بھی چلتا رہا۔ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا وہ درود شریف نہیں پڑھتے تھے؟ ہے جی، پڑھتے تھے نا، تو گمراہی سے تو نہیں بچایا ہے نا، صرف وہ بچے جن کے دلوں میں نور آ گیا تھا، جن کے دل میں ایمان تھا، جن کے دلوں میں نور نہیں تھا وہ سارے شمر لعین بن گئے۔ درود شریف روزانہ پڑھتا رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پیر بن جاتے ہیں؟ نہیں، یہ ایسی ہی بات ہے۔ اگر حضور خود بخود لوگوں کے پیر بن جائیں تو پھر ولیوں کی کیا ضرورت ہے؟ درود شریف پڑھ لو حضور پیر بن جائیں گے، یہ غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ اگر درود شریف پڑھنے سے حضور پاک خود بخود تمہارے پیر بن جاتے تو تم 73 فرقے کیوں بنتے؟ ان تمام فرقوں میں کوئی ایسا فرقہ ہے جو درود نہ پڑھتا ہو؟ دیوبندی بھی پڑھتا ہے درود، ہیں وہابی بھی درود پڑھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف بریلویوں نے تو ریاکاری کی ہے نا، سب کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک۔ یہ دعوت اسلامی کے بننے سے پہلے کراچی میں ایک بندہ تھا میمن،
اس کا کام یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے بل بورڈز لگاتا، اس پہ لکھتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پوری کراچی میں لگا دی. اس سے جو ہے کسی نے پوچھا انٹرویو کرنے والے، تم نے کیا کیا؟ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضور پہ درود بھیجنا چاہیے، اس لیے میں نے یہ لگایا. کیوں نہیں پتہ ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا. اور مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سچی بات بول دیتا ہے آدمی اس کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہو گیا ہے. دیکھو درود کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور درود کے بارے میں وہی کہوں گا نا جو اللہ نے کہا ہے. درود شریف پڑھنے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا ہے. ایمان حاصل ہوتا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ آپ کے قلب کے اندر اترے، تب آپ مومن بنیں گے. قالت الاعراب آمنا، عرب نے کہا مومن ہے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم مومن نہیں ہو، اسلام لا کے مسلمان ہوئے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان جب تک تمہارے دل میں داخل نہیں ہوگا تم مومن نہیں بن سکتے. اب تم اگر کہو کہ جی میں درود شریف روزانہ 20-25 ہزار پڑھتا رہوں، خود ہی قلب جاری ہو جائے گا، خود ہی حضور پاک میرے پیر ہو جائیں گے، یہ تو تمہاری سوچ ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے درود شریف کا خب تھا. میں اتنا درود پڑھتا تھا. وہ لکھا ہوا ہے نا حدیثوں میں کہ جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھو. اچھا اب مصیبت کیا پاکستان میں کہ ہر گاڑی کے اوپر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کتبے لگے ہوئے ہیں یا محمد کے، مسجد جاؤ وہاں لگے ہوئے ہیں. اب تو میں تو ڈھونڈتا ہی رہتا تھا، وہ سامنے لکھا ہوا ہے، گاڑیاں گن رہا ہوں، ادھر بھی یا محمد لکھا اللہم صلی، اور پھر مجھے یہ کہ درود ابراہیمی سب سے افضل، تو سارا دن اسی میں لگ جاتا. جہاں حضور کا نام نظر آتا رہتا تھا، ہر جگہ نظر آتا تھا. پھر میں یوں تھوڑی دیر کے لیے سوچتا یہ سامنے رکشا جا رہا، میں ادھر منہ کر لیتا ہوں، خدا کی قسم. لیکن پھر مجھے اندر سے ملامت ہوتی کہ نہیں تو محروم ہونا چاہتا ہے، دیکھ. تو پھر میں دیکھتا تھا حضور کا نام کہاں لکھا ہے. کچھ رکشے ایسے بھی ہوتے جس پہ نہیں لکھا ہوتا ہے، تو میں سوچتا تھا اب تو نہیں پڑھنا ہے، تو اندر سے آواز آتی تھی نہیں لکھا ہے تو کیا ہے، پھر بھی پڑھ لے، تو اسی میں گزر جاتا. درود ہی درود، ہر وقت درود. اچھا اب میں سرکار سے جس دن مل لیا، ذکر چل گیا. کتنی دیر بعد چلا وہ ذکر لے کے سرکار کی بارگاہ سے جب فارغ ہوئے تو آستانے سے میں اپنے گھر جا رہا تھا. وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا ہمارا گھر، تو راستے میں پان کی دکان تھی، وہاں سے میں نے پان لیا، پان منہ میں ڈالا اور میں میاں اپنے گھر چلا گیا. راستے میں کیا ہوا، اللہ کی آوازیں آئیں. اچھا میرے منہ میں پان، میں حیران کہ میرے منہ میں تو پان ہے، اللہ کیسے ہو رہا ہے. وہ دیکھا تو یہاں سے آوازیں آ رہی، باقاعدہ آوازیں آ رہی، اللہ. دوسرے دن کیا ہوا، میں بس میں بیٹھ کے آیا. اب میں بس میں بیٹھا ہوا ہوں، بس میں سامنے لکھا ہوا ہے یا اللہ یا رسول اللہ، میں آرام سے بیٹھا ہوں. اچانک مجھے جھٹکا لگا کہ یار سامنے حضور کا نام لکھا ہوا ہے، میں نے درود ہی نہیں پڑھا. یعنی زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ذکر چلنے کے بعد. تو جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ یار میں نے درود ہی نہیں پڑھا، سرکار کی ذات گواہ ہے کہ مجھے قلب سے درود شریف کی آواز آئی کہ اب میرا قلب درود شریف پڑھ رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سرکار کی ذات گواہ ہے. جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ یار آج تو میں نے حضور کا نام دیکھ کر درود نہیں پڑھا، فوراً جو ہے میرا دھیان جو ہے دل کے سینے کی طرف گیا، تو وہ درود ابراہیم پڑھ، اللہم صلی علی محمد، پورا درود. ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جو قلب ہے یہ درود بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا، سب کچھ کرے گا،